السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورۃ الحشر کا سیشن ہمارا سٹارٹ تھا، لیکچر نمبر آج 4 ہے، ورس نمبر 18 سے لے کر 21 تک آج ہم مطالعہ کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے، مطالعہ کرنے سے پہلے تقوی کا مفہوم سمجھنا لازمی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 18 میں تقوی کا لفظ 2 دفعہ استعمال کیا ہے۔ تو تقوی کا مفہوم سمجھنے کے لیے ہم چلتے ہیں جناب امام قرطبی کی تفسیر القرطبی میں۔ انہوں نے ایک روایت کو نقل کیا، فرماتے ہیں کہ جناب عمر بن خطاب جو کہ خلیفہ ثانی ہیں، انہوں نے جناب ابی بن کعب سے سوال کیا کہ تقوی کیا ہے۔ جناب ابی بن کعب نے کہا کہ کبھی آپ کا خاردار راستے سے گزر ہوا ہے؟ جواب دیا جی ہاں۔ فرمایا کیسے گزرتے ہیں؟ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنی آستین کو چڑھا لیتا ہوں اور اپنے آپ کو محتاط طریقے سے گزارتا ہوں۔ جناب ابی بن کعب نے کہا کہ یہی تقوی ہے کہ انسان، مطلب اس کا یہ ہوا کہ اس کو اچھائی اور برائی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اختیار دے رکھا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے سامنے اچھا عمل بھی ہے، برا عمل بھی ہے، اس کے سامنے اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں۔ انسان برے لوگوں سے، برے کاموں سے، بری عادات سے بچتے ہوئے اللہ کے خوف سے اچھے راستوں کی طرف گامزن ہو، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ جیسے ابن المعتز ایک عربی شاعر ہیں، کہتے ہیں کہ خَلِّ الذُّنُوبَ صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا، کہ انسان بڑے اور چھوٹے گناہوں کو ترک کر دے، ذاک التقیٰ، یہ تقویٰ ہے۔ تو آئیے اب ان آیت مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر میں نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سب سے پہلی آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 19 ہے، بلکہ 18 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کل قیامت کے دن کے لیے وہ کیا تیاری کر رہا ہے۔ دیکھیں، دنیاوی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے آج کے دن سے تعبیر کی ہے اور آخرت کو اللہ تعالیٰ نے کل کے دن سے تعبیر کی ہے، کیونکہ قیامت دور نہیں ہے۔ آپ نے وہ روایت بھی سن رکھی ہوگی کہ من مات فقط قامت قیامہ، جو شخص فوت ہو گیا اس کی قیامت تو قائم ہوگی۔ انسان کی فوت ہو جانے کا پتہ نہیں ہے، انسان کی موت کا نہیں پتہ۔ آج کل تو ویسے بھی ہارٹ اٹیک اور دیگر مختلف بیماریاں ایسی ہیں جو اچانک موت کا سبب بنتی ہیں۔ انسان کو آج کا کیا، کل کا کیا، ایک سیکنڈ کا نہیں پتہ کہ اس کے بعد اس کی زندگی ہے یا نہیں ہے۔ تو جو انسان فوت ہو گیا اس کی قیامت تو سٹارٹ ہو گئی۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی قیامت کے دن کے لیے دیکھے کہ اس نے کیا بھیجا ہے کل کے لیے۔ دیکھیں، ایک دنیاوی زندگی ہے جس کو ہم عالم دنیا کہتے ہیں، ایک انسان کی قبر کی زندگی ہے جس کو ہم عالم برزخ کہتے ہیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اللہ کا یہ فرمان ہے کہ انسان کی دنیا، یہ جو برزخی زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے جو ہے، یہ اس کو ایسے سمجھیں کہ یہ دنیا کا جیسے ویٹنگ روم ہوتا ہے جس میں فرسٹ کلاس کے لوگ بھی ہوتے ہیں، تھرڈ کلاس کے لوگ بھی ہوتے ہیں، پھر جو مجرم ہوتے ہیں انہیں جیل میں بھی رکھا جاتا ہے۔ یعنی کہ انسان اپنی اپنی کوالٹی کے مطابق، اپنی اپنی وسعت کے مطابق، اپنی اپنی اچھائی کے مطابق، اپنی اپنی برائی کے مطابق کیٹیگری میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے، قبر میں بھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں پہ بیان کی ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرتا رہے کہ اس نے قیامت کے دن کے لیے، کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ دوبارہ یہ ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اچھائی کی طرف انسان گامزن، اچھائی کی چاہت، برائی سے نفرت انسان کے دل میں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب خبردار ہے، بِمَا تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب خبردار ہے۔ دیکھیں یہ آیت مبارکہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے بھی کہ اللہ کے وسلم اسے اپنے خطبے میں بھی بعض اوقات ارشاد فرمایا کرتے تھے، لوگوں کے دل میں خوف اور اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے، تقویٰ پیدا کرنے کے لیے۔ دیکھیں صحیح مسلم میں امام مسلم ایک روایت کو نقل کرتے ہیں جو کہ حدیث نمبر 1017 کے تحت موجود ہے۔ سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم اللہ کے وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ قبیلہ مضر کے کچھ لوگ آئے، ان کے نہ تو کپڑے تھے، نہ ان کے پاس جو ہے ان کے پاؤں میں کوئی چیز تھی، بس ان کے پاس چمڑے کے کچھ عبائیں تھی جو انہوں نے پہن رکھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فقر و فاقہ کی جانب دیکھا تو اللہ کے وسلم جو ہے ان کا چہرہ مبارک جو ہے اللہ کے وسلم کا متغیر ہو گیا۔ اللہ کے وسلم گھر گئے، گھر سے واپس آئے، جناب بلال کو بلایا، ان کو کہا اذان دیں، جناب بلال نے اذان دی، اللہ کے وسلم نے نماز کروائی، نماز کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے میں سب سے پہلی جو آیت پڑھی وہ سورۃ نساء کی ورس نمبر 1، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم
من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء so on. یہ آیت کا مطالعہ کیا اور اس کے ساتھ پھر اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الحشر کی یہ ورس نمبر 18 کا مطالعہ کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. انسان کو چاہیے کہ اللہ کا تقوی بھی اختیار کرے اور دیکھے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے. اللہ کے وسلم نے اس کے ساتھ جو ہے اس حدیث مبارک کو اگر ہم کمپلیٹ کریں اس کے ساتھ ہی اللہ کے وسلم نے لوگوں کو ترغیب جیسے صدقہ و خیرات کی, یہاں تک کہ صحابہ کرام کوئی ایک درہم, کوئی ایک دینار, کوئی ایک جو ہے وہ سا کھجور, کوئی ایک سا گیہوں کا پیش کرنے لگا. یہاں تک کہ ایک انصاری صحابی نے جو ہے ایک ایسا تھیلا اٹھایا جو تھیلا بمشکل اٹھایا جا رہا تھا, اس کو اٹھا کے سب کے سامنے لے کے آیا. یہاں تک کہ لوگوں نے جب اس صحابی کو دیکھا, لوگ پھر جوک لوگ جلدی جلدی سامان لے کے آنے لگے, ڈھیروں لگ گیا. اللہ کے وسلم کا چہرہ جو ہے صحابی فرماتے ہیں سونے کی طرح چمکنے لگا. اور اللہ کے رسول میں جس کسی نے اسلام میں کوئی ایسا کام سٹارٹ کیا کہ اس کو دیکھ کے لوگوں نے کام کیا اور پھر اس انسان کو اس کے برابر بدلہ ملتا ہے. تمام لوگ جو عمل کرتے رہتے ہیں اس کو دیکھ کے اس کے برابر کا ثواب ملتا ہے بغیر ثواب کم کیے ان لوگوں کے. اسی طریقے سے جو اسلام میں ایسا کام شروع کرتا ہے جو برا کام ہے تو انسان یہ دیکھ لے کہ اس کو دیکھ کے جو بھی کوئی کام کرے گا اس کو برابر کا گناہ ملے گا بغیر دوسروں کے گناہ کے کم کیے. تو یہ حدیث مبارکہ بعض اوقات لوگ جو ہیں اس کو بدعت حسنہ اور اس ٹائپ کی چیز لے لیتے ہیں کہ دیکھیں یہ بدعت حسنہ. بدعت نہیں ہے, یہ بدعت نہیں تھی. لوگ اس سے بدعت جو ہے وہ اخذ کر رہے ہوتے ہیں کہ بدعت حسنہ ہوتی ہے, جی بدعت سیئہ جائز نہیں ہے, بدعت حسنہ جائز ہے. اپنی طرف سے دین میں کوئی بھی ایڈیشن کر لو, کوئی بھی سبٹریکشن کر لو, ایسا نہیں ہے. اللہ کے رسول کی خطبات میں یہ ہوتا تھا کل محدثۃ بدعہ, دین میں ہر نیا کام بدعت, اور کل بدعۃ ضلالہ, اور دین کی ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے. انسان ایڈ کرتا رہے, پھر تھوڑی سی ایڈ کرتا ہے, لوگ دیکھتے دیکھتے دین کا سارا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے بڑا محتاط رہنا چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے دین میں ایڈیشن یا سبٹریکشن نہ کریں, بلکہ اس جو حدیث مبارک ہے اس کو ساتھ نہ جوڑیں, بلکہ اس حدیث مبارک کا بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ یہاں پہ صدقہ و خیرات اس شخص نے پہلے کیا, اس کو دیکھ کر اس نیکی کے کام میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد اگلی آیت مبارکہ پر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وَلَا تَكُونُوا, اور نہ تم ہونا, کالذین, یہ آیت بھی بڑی امپورٹنٹ بہت اہم آیت ہے. جب بھی اہم آیت کی بات کی جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی آیتیں جو ہے وہ غیر اہم ہیں, بلکہ وہ اپنی جگہ پر اہم ہیں. ہاں البتہ موضوعات کے لحاظ سے کسی کا موضوع کیا ہے, کسی کا موضوع کیا ہے, اس موضوع کے لحاظ سے جس موضوع پر یہ آیت مبارک ہے اس لحاظ سے یہ آیت بڑی اہم ہے کہ وَلَا تَكُونُوا, نہ تم ہو جانا, کالذین, ان لوگوں کی مانند, نسوا اللہ, جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. لوگوں سے مخاطب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ان لوگوں کی مانند نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. ہاں اگر اب تم دیکھنا چاہتے ہو, ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. دیکھیں قرآن مجید اگر آپ پڑھیں گے سورۃ توبہ میں ورس نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات کی کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم, کہ منافقین نے اللہ کو بھلا دیا. یعنی سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ منافقین مراد ہو سکتے ہیں جنہوں نے اللہ کو بھلایا. دوسری بات, یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں, اگر سورہ مائدہ پڑھیں ورس نمبر 130, اللہ فرماتے ہیں وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ, کہ انہوں نے کتاب کے ایک حصے کو بھلا دیا. عیسائیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ اسی سورۃ مائدہ میں ورس نمبر 14 میں فرماتے ہیں کہ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ, کہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھلا دیا. اسی طریقے سے مشرکین کے بارے میں جو لہو و لعب میں لگے ہوئے ایسے لوگ, تمام ایتھیسٹ لوگ ہیں, یہ تمام لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ اعراف میں ورس نمبر 51 ہے کہ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا, ایسے لوگ جنہوں نے لہو لعب قائم کر رکھے ہیں, وغرتہم الحیات الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا, کہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کو بھلا رکھا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ نسوا اللہ سے مراد کون لوگ ہیں. اس سے مراد جو ہے منافق لوگ بھی ہیں, یہود لوگ بھی ہیں, عیسائی لوگ بھی ہیں, مشرکین بھی ہیں, ایتھیسٹ بھی ہیں, تمام بے دین اور دوسرے مذاہب بھی ہیں. ایسے لوگ جنہوں نے ایمان نہیں لے کے اسلام قبول نہیں کیا, یہ نسوا اللہ ہے, انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے. یا اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کو بھلا دینا, یہ منافقت ہے. دیکھیں جناب علامہ اقبال سے جب کسی شخص نے پوچھا کہ آپ کا وہ خودی کا ماخذ کہاں سے, آپ نے خودی کا ماخذ آپ کا کیا ہے, تو جناب علامہ اقبال نے ان کو کہا کہ آپ کل آنا, جب وہ کل آئے وہ ساتھی
تو انہوں نے جناب علامہ اقبال نے ان کو یہ آیت مبارکہ سورۃ الحشر کی 19 نمبر آیت مبارکہ تلاوت کر کے بتائی کہ میری خودی کا ماخذ یہ آیت مبارکہ ہے۔ دیکھیں نا اس آیت کا مبارکہ ترجمہ کتنا پیارا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے نہ تم ان لوگوں کی مانند ہونا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، پھر اللہ نے اس کے بدلے میں کیا کیا، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان کا اپنا نفس ان کو بھلا دیا، یعنی ان کو ذات کا نہیں پتا، ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے، ان کا کوئی موٹو نہیں ہے، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، ان کا کوئی لائن نہیں ہے، ان کا کوئی پاتھ نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہماری قیامت کے دن کی تیاری کیسے کرنی ہے، ہماری عارضی زندگی ہے یا ہماری ہمیشگی والی زندگی ہے، وہ اس زندگی کو ہمیشگی کی زندگی سمجھتے ہیں۔ تو علامہ اقبال سے جب یہ سوال کیا گیا تھا کہ آپ کی خودی کا ماخذ کیا، تو انہوں نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں، جو اللہ کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کے نفس کو، ان کو اپنا نہیں پتہ لگتا کہ ذاتی فائدہ کس چیز میں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 20 ہے کہ لا یستوی اصحاب النار، کہ اصحاب النار جو ہیں یعنی جہنم والے لوگ، وہ اصحاب الجنہ اور اصحاب جنت، جنت والے جو لوگ ہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے۔ قرآن مجید بار بار بہت سے مواقع پر اس طرح کے الفاظ بول کے یہ بات ادا کرتا ہے کہ وما یستوی الاعمی والبصیر، کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے وما یستوی الاحیاء والاموات، کہ بھائی زندہ اور مردہ برابر نہیں ہوتے۔ قرآن کہتا ہے لا تستوی الحسنۃ والسیئۃ، کہ بھائی نیکی کرنے والا اور برائی کرنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن بار بار کہتا ہے کہ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کہ بھئی مومن شخص اور فاسق شخص برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن یہ کہتا ہے قل لا یستوی الخبیث، کہ خبیث شخص، ناپاک شخص اور والطیب اور پاکیزہ شخص برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے ہاں ان کا الگ الگ معیار ہے کہ اصحاب الجنہ اور اصحاب النار یہ آپس میں برابر نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اصحاب الجنہ جو صحاب جنت ہیں ہم الفائزون، یہ کامیاب ہیں، اصل کامیاب جنہیں کامیابی کہا جاتا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید جہاں پہ کامیابی کی بات کرتا ہے تو وہ عارضی کامیابی کی بات نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے فمن زحزح عن النار، جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، یہ کامیاب شخص ہے۔ اللہ کے ہاں جو کامیابی ہے، ہم دنیاوی کامیابی کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ آخرت کی کامیابی کو سمیٹیں، اس کی کامیابی کے لیے تغدو کریں، اس کی کامیابی کے لیے مال کو خرچ کریں، اللہ کی راہ میں نکلیں۔ اگلی آیت مبارکہ جو ہے، جو آیت نمبر 21 ہے، وہ قرآن کی شان کو بیان کرتی ہے، مقام کو بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لو انزلنا، اگر ہم نازل کرتے ھذا القرآن، اس قرآن کو، علی جبل، پہاڑ پر، لرأیتہ، آپ دیکھتے اسے، خاشعا، جھکنے والا، متصدعا، پھٹنے والا، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر اور خوف سے وہ پہاڑ پھٹ جاتا اگر ہم اس پہ نازل کرتے قرآن مجید کو۔ اب اس مسئلے کو بھی سمجھ لیں کہ یار یہ غیر جاندار جو چیزیں ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، پہلے تو لوگ یہ سمجھتے تھے بھئی ان میں تو کوئی جان ہے ہی نہیں، حالانکہ اب تو سائنس کہتی ہے نباتات کے بارے میں کہ بھئی اس میں جان ہے۔ اگر آپ علم نباتات کا مطالعہ کریں، علم باٹنی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا مطالعہ کریں تو وہ تو اس میں کہتے ہیں بھی جان ہے، اب آ کے مانتی ہے سائنس۔ وہ کہتے ہیں جی روتے بھی ہیں پودے، یہ بھی ہوتے ہیں، ان میں احساسات بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، ویسا بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 ایئرز اگو پہلے یہ بات بتلا دی تھی کہ بھئی دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس حوالے سے جو نباتات اور جمادات کے متعلق ہے، اس حوالے سے میں آپ کے سامنے 3 آیتیں مبارکہ لے کر آئے ہوں اور میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلی آیت مبارکہ سورۃ حج میں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات، کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، ومن فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ والشمس، سورج، یہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، والقمر، چاند، والنجوم، ستارے، اور فرمایا والجبال، پہاڑ، والشجر، اور درخت، والدواب، جتنے بھی چوپائے ہیں یہ سارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ دوسری آیت مبارکہ پر غور کیجئے گا، سورۃ نور کی ورس نمبر 41 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الم ترى، کہ آپ نہیں جانتے، کہ آپ نے غور نہیں کیا، ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، کہ جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیحات کو بیان کرتی ہیں، والطیر صافات، یہاں تک کہ پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی اللہ تعالیٰ کی شان کو، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کو بلند کرتے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیح، ہر ایک کو اس کی نماز
نماز کا طریقہ, اس کی تسبیح کا طریقہ, انداز اللہ نے سکھا رکھا ہے. یہ دوسری آیت مبارکہ. تیسری آیت مبارکہ پر غور کریں جو اللہ تعالیٰ نے واضح اور کلیئرٹی اس میں دے دی ہے. کیا؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44, اللہ فرماتے ہیں کہ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحهم, یعنی آسمان و زمین میں جو چرند پرند جو چیزیں بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کو بیان کر رہی ہیں, اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہیں, وہ کیسے کر رہی ہیں, کیا ان کے معاملات ہیں؟ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, آپ ان کی تسبیح کے بارے میں فقہ نہیں رکھتے, آپ ان کی تسبیحات کے بارے میں سمجھ نہیں رکھتے. دیکھیں میں نے پہلے لیکچر میں بھی یہ بات کی تھی, سورۃ حشر کے فرسٹ لیکچر میں, انسان کا علم جو ہے وہ لیمیٹڈ ہے, انسان کی قوت سماعت, قوت بصارت لیمیٹڈ ہے, اتنی کو ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے عنایت کی ہے, اس سے بڑھ کر نہیں ہے. تو اس سے بڑھ کر انسان کچھ نہیں کر سکتا. جو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دی ہیں اس کو پتہ ہے. اس طریقے سے جبل کے بارے میں یعنی پہاڑ کے بارے میں, جمادات کے بارے میں, نباتات کے بارے میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو بتا رکھی ہیں ہمیں, اس کا ہمیں علم ہو جاتا ہے, یا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا علم کروا دیتے ہیں جب ہم تغدو کرتے ہیں, جس سے اللہ فرماتے ہیں غور و فکر کرو. اگر یہ آیت مبارکہ کو پورا کیجیے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا, یہ جو مثالیں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے لیے جو بیان کرتے ہیں اس کا مقصد ہوتا ہے لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور و فکر کریں, تدبر کریں, تفکر کریں کہ ان آیات میں کیا اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں. دعا یہ ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے جو آیات مبارکہ